السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست صدیق اکبر او ما سره لطیف سینیئر تجزیه کار ناست دی. کتونکو دوه ورځې مخکې ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه. ما چې هغې باندې یو څو خبرې وکړو. کتونکو په 400 روډ باندې د یو جنج ګاډی روان و چې هغې کې زلمی هم و او زلمی ناوې هم وه چې د رش ته وجه هغه ګاډی ودرېدو. نو دې ټیم کې فایرنګ شو په ګاډي باندې، د زلمي په ګاډي باندې فایرنګ شو. نو په 4 ډزې وشوې او هغې کې هم ډرایور زخمی شو او پکې چې کوم زلمی ناست و هغه هم پکې زخمی شوی و. نو چې کله یې هسپتال ته وړو نو هغه وفات شوی و. نو بیا پولیس په دې راغلې او اف آی آر یې درج کړو او کار یې شروع کړو. په 24 غنټو کې دننه د هغې کیس بالکل حل راویستو او کیس حل داسې راووتو چې دې زلمی چې مړ شوی و دې کې د دې چې کومه دا اوس ناوې جوړېده دا پکې شامله وه. نو دا به دې کې د جلال په نوم یو ملزم و چې هغه په دې زلمي باندې فایرنګ کړی او د دې اس اس پی اپریشن چې کوم بیان دی هغه هم تاسو به د ویډیو نه پس دا واقعه ډېره افسوسناکه واقعه ده او دا جلال کوم ملزم و دا د دې سره چې د واده نه مخکې د جینۍ سره د دې خپلې لنډین و چې نو هغه هم د جینۍ کله چې دا واده جوړ شو نو د جینۍ خپل مور ته ویلو چې زما داسې پلان کې یو هلک دی، جلال نوم یې هلک دی چې زما ډېر خوښ دی. خو مور پې هغه خبرې باندې دغه شوه او هغې ورته ویل نه دا لکه زموږ په خاندان کې دا نشي کېدی، بل کس ته واده کړه. نو په دې دوران کې د جینۍ او دا ملزم جلال چې کوم دی د په خپلو کې پلان ساز کو چې دغه شان دی به په جنج ورځ باندې ته دا هلک شو. ته دغه ناست دی لطیف، نو دا دوه درې خبرې کول غواړي چې دی څه وایي. لطیف به یې څه وایي؟ دا مخې ته داسې یو افسوسناکه واقعه راغله چې یو ښکلی ځوان د واده ورځ وه، د هغې د خوشحالو ورځ وه، د هغې مور او پلار او د هغې وروڼه چې کوم هغه به ډېر زیات صدمه کې هم وي. ډېر د افسوس خبره ده نو چې د زوی واده دې وي او بیا د جنج په ځای تا ته هغه لاش راوړي کور ته، نو ډېر د افسوس خبره نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق اکبر وایي خبره داسې ده چې مطلب دې ته وایي زموږ او ستاسو بېوقوفتیا. جی جی لکه خبره داسې چې نن سبا معاشرې ته چې وګورې د موبایل دور دی. حاجي لکه جی دا نن سبا ډېره لازمن ده، اهم ده جی جی چې مطلب که لور ده یا خور ده یا نوسی ده یا بچی ده هر څه چې دي که نه جی جی چې دې سره اول سلام مشوره ورکړی شي چې مطلب ستا د رشته ده موږ د دې پلانکۍ کورنۍ سره کوو، تا ته منظوره ده؟ جی آیا چې هغه جینۍ وویلې چې او چې ما ته منظوره ده خو ټیک ده، صحیح خبره. او چې نه جي پکې لږ داسې خو مو وي د هغی نو هغې باندې بیا غور پکار دی. غور پې په دې پکار دی چې ګوره دا خو د دوو د سلا بېله خبره وه، منځ کې پکې ځوان زلمی سړی لاړو شهید شو. ښکلی ځوان نو او یو ښکلی ځوان. جی جی نو جي زمونږ پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی الله دې وله نور هم بری ورکړي، الله دې وله ترقي ورکړي. جی جی هغه چې پې ګوره کاروایي وکړه، نتیجه دا ووته چې همدغه کار وکړو او جینۍ پلان جوړ کړو، پکې منځ کې چې کوم دی پردی ځوان ووژلو، شهید یې کړو، ښایسته ځوان یې شهید. نو زمونږ د ټول عوام ته د ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی چې مطلب چرې مو داسې کار کوئ، خپله نوسۍ، لوري، خورزۍ، ورېرۍ هر څه یې خوري که نه چې هغې سره لکه لږ سلام مشوره کوئ چې آیا موږ ستا رشته دغه ځای سره کوو، دا تا ته منظوره ده که نه. جی او بس دغه خبره اخره کې پولیس ته لکه پولیس چې په دې کاروایي کې کامیاب شو د هغې ته څه ویل غواړي؟ پولیس خو ماشاءالله انشاءالله ډېره ښایسته کارکردګي کړې ده جي چې په 24 غنټو کې او جي بس مجرم گرفتار کړی دی او دغه کړی دی. ماشاءالله زنده باد، خیر دی پولیس ته زموږ. کتونکو څنګه چې لطیف بھائی وایي چې پولیس ته موږ سلام کوو چې په دې کاروایي کې کامیاب شو او تاسو به اوس د دې ویډیو نه پس د ایس ایس پی آپریشن خبرې واورئ. 400 روڈ پہ اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں دلہا اور گاڑی میں موجود جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہو گئے، جبکہ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں جو ان کی زخمات کی جو شدت ہے اس سے ان کی وفات ہو گئی اور وہ جانور نہ ہو سکے، جبکہ جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہوا. اب یہ ایک اس طرح کا کیس تھا کہ جس سے پوری سوسائٹی میں اور پشاور میں ایک بڑی خوف کی سی ایک
جو ہے وہ ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور آپ تمام لوگ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ حساس تھے اور اس پہ کام کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بالکل احساس تھا کہ یہ ایک ایسا کرائم ہے جس کا جلد از جلد جو ڈیٹیکٹ ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے ٹو ریسٹور دا پبلک کانفیڈنس۔ تو سی سی پی او صاحب نے اس میں میرے ساتھ ایس پی صاحب اور دیگر جو ہمارے ایس ایچ او صاحب، ایس ڈی پی او صاحب، ان کی ایک جو چھوٹی ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم نے جو ہے وہ دن رات محنت کی، اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس موقع پہ ہم نے سی سی پی او صاحب کو بھی یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جن آفیسرز نے اس کیس پہ کام کیا ہے اور دن رات محنت کی ہے، اس میں جو ہمارا ایس ایچ او ہے فقیر آباد کے تفتیشی سٹاف کے ساتھ ساتھ انہوں نے، اور ہمارا جو سی کے سی کا سٹاف ہے جو کہ ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، اور افسران نے ان کو گاہے بگاہے جو ہے وہ اپنی رہنمائی پرووائڈ کی، اور اس سے ہم اس کیس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی 2-3 سلائیڈز کی ایک پریزنٹیشن بنائی ہے تاکہ وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، تاکہ اس سے آپ کو چیزوں کی تھوڑی سی کلیئرٹی بھی آ جائے گی، اور اس سے ہم تھوڑا سا پھر یہاں سے آگے اس کو لے کے چلیں گے۔ 11 تاریخ کو شام 6:10 پہ، جس طرح میں نے بتایا کہ چارسدہ روڈ پہ جو کانوائے تھا بارات کا، اس میں جو دلہے والی گاڑی تھی، جب وہ ٹریفک جام کی وجہ سے سٹاپ ہوئی ہے، تو ایک جو وہاں پہ نامعلوم شخص تھا، اس نے جو ہے وہ دلہے والی سائڈ کی ونڈو سے گاڑی پہ 4 راؤنڈز فائر کیے ہیں۔ موقع سے پولیس کو 3 خول ملے تھے، اور اس کے بعد وہ جو ان نون اسیلنٹ تھا وہ موقع سے جو ہے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تو بیسیکلی یہ چارسدہ روڈ کی لوکیشن ہے، اور یہ وہ دلہا کی جو فائل فوٹو ہے ہاسپٹل کی وہ ہے۔ اچھا، جب ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کیس پہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے جو دلہا کے جو گھر والے ہیں ان کے نمبرز، اسی طرح سے جو دلہن تھی ان کے گھر کے جتنے بھی نمبرز ہیں، اور جتنے بھی نمبرز جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے تھے وہ ہماری ٹیم نے ان کو حاصل کیا، اور ایس ایچ او صاحب سی کے سی کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اس کا انالیسس سٹارٹ کیا۔ تو بیسیکلی ان سارے انالیسس اور اس کی جو مختلف جو آپشنز سامنے آ رہے تھے، اس کے بعد ہمیں اس طرح سے پتہ لگا کہ ایک کوئی نمبر ایسا ہے جو کہ ہمارے ریکارڈ میں ہمیں نہیں دیا گیا اور کسی کی طرف سے بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا، لیکن اس نمبر کی ایسے مقامات پہ موجودگی، اور پھر جو بارات والا دن ہے اس دن اس جو بچے کا جو گھر تھا جہاں سے بارات روانہ ہوئی تھی وہاں بھی موجودگی، اور اس کے بعد جو کرائم سین ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کرائم سین سے چند منٹ بعد اس جگہ پہ اس کی موجودگی جو ہے، اس سے ہمارے جو لوگ تھے جو تفتیشی ہمارے اس پہ کام کر رہے تھے، اور اس پہ میں ضرور یہاں پہ یہ دوبارہ ایک دفعہ اکنالج کرنا چاہوں گا کہ ایس ایچ او فقیر آباد نے اس کیس کے اوپر دن رات محنت کی، اور جب ہم نے اس نمبر پہ کام کرنا شروع کیا، ہم نے اس کی معلومات لینی شروع کی، تو اس پہ ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ کیس پرسوں رات کو حل ہو جاتا، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر 3 دن ایک جو گھر ہے جس میں وفات ہوئی ہو کسی کی، تو وہاں پہ بھی ایک سوگ کا سا ماحول تھا، تو ہم فیملی کو بھی زیادہ ڈسٹرب اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال کل رات کو ہماری ٹیمز نے اس پہ کام کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، بلکہ جو ویپن آف offense ہے وہ بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور جو بائک اس کیس میں استعمال ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پولیس کے پاس ہے، تفتیش کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس۔ اور اس کیس میں جو عدنان جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اس حوالے سے یہ واقعہ جو ہے وہ ایک جو عدنان کی جو مسز ہیں سمرین، وہ بھی اس واقعے میں لائک انڈائریکٹلی اور اس پلاننگ میں ملوث ہیں اور ملزمہ ہیں ہمارے کیس کی۔ اور جو شخص جس کو ہم نے گرفتار کیا ہے ان کی اور سمرین کی پرانی جو ہے وہ ایک سلام دعا تھی، اور جس بنیاد پہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ اور اس پہ جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ
اس پوری تفتیش میں ہمیں کسی جگہ سے عمومی طور پہ لڑکے کی فیملی سے یا لڑکی کی فیملی سے بہت توقعات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نشاندہی کریں اس حوالے سے کہ کوئی ایسی کوئی پریویس اینمٹی تو نہیں تھی. ٹو آر سرپرائز جو عدنان کی فیملی تھی دے ور کلو-لیس. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ایکسیپٹ ہز مدر کہ جن کے ساتھ انہوں نے شاید پہلے کوئی شیئر کیا تھا کہ کسی کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے, لیکن جو بچی کی فیملی ہے اس میں بیشتر لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ اس طرح سے کوئی پرانا ان کا اس سلسلہ چل رہا تھا. لیکن پولیس کو دونوں سائڈز نے جو ہے وہ کوئی جو معلومات تھی وہ نہیں دی, اور جب کہ ہم نے بارہا ان سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس میں آپ مدد کریں, لیکن جب ہم نے اس کیس کو ریزالو کر لیا ایٹ آر اون, اس کے بعد جب پھر ہم نے فیملی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کل ہماری والدہ نے اس طرح سے کچھ بتایا تھا, اور جس کے لیے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے ہم سے اس وقت شیئر نہیں کیا. تو بیسیکلی سمرین کی اور جلال خان کی پرانی دوستی تھی, اور جس پہ سمرین اپنے گھر پہ واضح طور پہ یہ کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی, لیکن فیملی نے فورس کر کے ان کو اس شادی کے اوپر مجبور کیا. اور شادی سے چند دن پہلے سمرین نے اور جلال نے یہ پلان بنایا کہ جی اگر اور کوئی چیز کوئی ترکیب نہ چلی تو میں اس طرح سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, جس کو مکمل طور پہ سمرین نے سپورٹ کیا. اور پھر شادی والے دن اس نے 3-4 مختلف مقامات پہ اس طرح کی کوشش کی, لیکن کوشش مطلب یہ کہ کوئی موقع نہ ملا اسے. تو فائنلی پھر چارسدہ روڈ پہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیشن کیا, وہ چارسدہ اڈے کے پاس, اور جب گاڑی آ کے ٹریفک جیم میں رکی ہے تو اس نے نزدیک آ کے ہوڈ پہن کے اور ماسک پہن کے وہاں پہ فائر کیا ہے, اور جس سے جو ہے وہ دلہے کی اس میں ڈیتھ واقع ہوئی ہے. یہ تفصیلات تھیں. سر تھوڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں پھر کیس کے حوالے سے اگر کوئی نہیں بتائیے. سمرین اور جلال نے 6 مہینوں میں کبھی پہلے کوئی پلان بنایا کہ اس منگنی سے پہلے اس عدنان کو مارا جائے, کوئی پلان ایسے کیا انہوں نے؟ اور ایک ایسا سمرین پہلے گھر سے بھاگ چکی ہے اس کے ساتھ, اس کی ریکوری پولیس نے کی تھی؟ نہیں, سمرین بالکل پہلے ایک دفعہ پہلے گھر سے اپنے شاپنگ کے بہانے, جب یہ شادی کے حوالے سے چل رہی تھی تو اس بہانے سے شاپنگ کرتے کرتے وہ جلال کے گھر تشریف لے گئی تھیں. لیکن اس رشتے پہ نہ تو جلال کی فیملی راضی تھی اور نہ ہی سمرین کی فیملی راضی تھی. تو چونکہ یہ آپس میں ریلیٹیوز ہیں تو اس میں جو سمرین کے والد ہیں وہ آ کے جلال کے گھر سے اپنی بیٹی کو لے کے واپس چلے گئے تھے. اور جو آپ نے کہا کہ جی ان کی انگیجمنٹ رہی ہے, بالکل ان کی انگیجمنٹ رہی ہے, اور اس دوران میں عدنان کی اور جلال کی بھی اپنی ایک ٹسل چلتی رہی ہے. واٹس ایپ کے جو سٹیٹسز ہیں ان کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کے پیغامات جو ہیں وہ تھوڑے سے بھجواتے رہے ہیں, لیکن کوئی ڈائریکٹ اس طرح سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا. جب کچھ عرصہ پہلے عدنان کو پتہ لگا کہ اس طرح کی کوئی بات چیت ہے سمرین کے فون سے, تو عدنان نے اس پہ کنفرنٹ کیا تھا جلال کو, لیکن وہ بات کوئی آگے بڑھی نہیں, وہ فون کے اوپر ہی جو بات چیت تھی اس پہ رہ گئی. سر یہ تو ڈیٹیلز ہے, وہ کیس ڈیٹیلز واپس جائے نا. ایکچولی آپ کو جو ادھر بیٹھنے کا ہمارا مقصد تھا, آپ کو بلانے کا مقصد تھا, وہ نیکسٹ یہ جو ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کی شادی والے ڈریس میں ہے, اٹس بیسیکلی کریٹڈ سینس آف انسیکیورٹی. ایک فیئر سی ڈیولپ ہو گئی تھی پبلک ایٹ لارج میں. تو پشاور پولیس ٹوک اٹ اپ ایز اے چیلنج کہ دس از نو وے آف ڈوئنگ اٹ. ذاتی اب شاید روٹین میں یہ کرائم اسی طرح ہو رہے ہوتے اور پولیس روٹین میں اس کو ورک آؤٹ کرتی, لیکن یہ جو چیز جب سامنے آئی تو اٹ ریز دی الارمز, بیکاز کہ اس سے سوسائٹی ایٹ لارج میں ایک سینس آف انسیکیورٹی اور فیئر کریٹ ہوا. اینڈ دین وی ٹوک اٹ اپان آور سیلف کہ انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ٹریس کریں گے, ملزموں تک پہنچیں گے. اینڈ آل کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دی انویسٹیگیٹرس, ایس ایس پی صاحب آپریشن, ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن, ایس پی فقیر آباد, اے ایس پی فقیر آباد, آل آف دیم. اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایس ایچ او ہے, او ڈبل آئی ہے, انہوں نے بہترین کام کیا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اٹ واز ٹوٹلی بلائنڈ کیس. جب انیشلی ہمارے سامنے آیا تو بالکل بلائنڈ تھا. انہوں نے اس پہ دن رات کام کیا اور ریکارڈ جو ٹائم ہے اس میں اس کو ورک آؤٹ کیا. تو
क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम, और इंशाल्लाह इनके हम इनामात भी करेंगे। आपको सिर्फ मेरे बैठने का इधर मकसद ये था कि आपके तवस्सुत से मैं ये बावर करा सकूं टू द पब्लिक ऑफ पेशावर कि इंशाल्लाह पेशावर पुलिस आपको लेट डाउन नहीं करेगी। पेशावर पुलिस इंशाल्लाह क्राइम और क्रिमिनल के पीछे इसी तरह काम करती रहेगी कि उस वक्त तक जब तक क्राइम और क्रिमिनल्स पेशावर को छोड़ ना दे। ये हमारा अज़म है इंशाल्लाह, और सारी टीम सारी पुलिस दिन रात इसी में लगी हुई है। पहले भी जितने भी चैलेंजिंग केसेस थे वो रिकॉर्ड टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर पुलिस ने हल किए हैं, और मैं आपको ये उम्मीद और ये आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पेशावर पुलिस में इतनी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इस तरह के कोई भी चैलेंजिंग केस हो इसको बिल्कुल इसी तरह इसी जज्बे के साथ और इसी कैपेसिटी के साथ टेकअप करने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रही, पब्लिक की सपोर्ट रही, तो पेशावर पुलिस न सिर्फ क्राइम पे भी इस तरह के जो जिसमें पर्सनल एनिमिटी का और इश्यूज़ का टच हो, अदर देन दैट भी हम इंशाल्लाह उस पर पूरी तरह तैयार है, और हम पब्लिक को क्राइम और क्रिमिनल पे पूरी सहूलत देंगे इंशाल्लाह।